عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الفجر. سورۃ الفجر مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 89 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 10 صورت ہے. 30 اس میں آیات ہے اور 1 اس میں رکوع ہے. اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کاسمک ایونٹس کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ پچھلے جو قومیں تھے جو بہت ہی متکبر تھے ان کا کیسا ہلاکت ہوئی، کیسا ڈسٹرکشن ہوا یہ بتا رہے ہیں. اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ساری وارننگز ہے، اور مال کے لیے انسان کی جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اور قیامت کا دن کیسا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر جو ہے ایکچولی فجر سے ہے. فجر اس کا مطلب وسیع پیمانے سے پھٹنا. یہاں پہ بگننگ آف لائٹ جو ہے یہ ہوتا ہے، تو یعنی اندھیرے کے بعد جو اجالا آتا ہے، نئی بگننگ ہوتی ہے، کنفیوژن کے بعد کلیرٹی جو ملتی ہے، اور غفلت کے بعد جو ہے جب ہدایت ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ سارے معنی جو ہے مفسرین نے اس کے بتائے ہیں. ابن کثیر میں جو ہے اس کے معنی لٹرل ٹائم جو فجر کا وقت ہوتا ہے وہ اور اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس کو جو ہے بتایا گیا ہے. کچھ اسکالرز جو ہے اس کو قیامت کے دن کا جو فجر ہوگا جس دن حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی یہ بتایا گیا ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ڈیلی روز جو فجر ہوتی ہے ہمارے لیے ایک نئی بگننگ، ایک نیا سٹارٹ کا جو ہے چانس ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ فجر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اٹھتا ہے اور اس کا دن جو ہے فجر کی نماز کے ساتھ شروع کرتا ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. یہاں پہ 10 راتیں جو ہے لیال نائٹس ہے یعنی پلورل ہے، عشر 10 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 10 رات ذی الحج کے 10 رات ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان کے 10 جو ہے رات ہے. یہاں پہ کچھ ایسی 10 راتوں کا ذکر ہے جو بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی گریٹ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کا بھی جو ہے موسم ہوتا ہے. کچھ دن جو ہے بلیسڈ ہوتے ہیں. زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں جو ہے کبھی کبھی ایک دم سے سیدھی سادھی جاتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے اپارچونیٹیز دیتے ہیں، اور انہی اپارچونیٹیز میں کچھ اسپرچل اپارچونیٹیز بھی ہوتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ جو ہے ایک اسپرچل اپارچونیٹی ہے، ذی الحج کا مہینہ یہ بھی جو ہے ایک اسپرچل اپارچونیٹی ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکی کر سکتے ہیں. زیادہ اوتھینٹکلی یہ مانا گیا ہے کہ میجورٹی آف اسکالرز جو ہے اس کو ذی الحج کے 10 دن جو ہے یا 10 رات جو ہے مانتے ہیں. کچھ نے جو ہے اس کے محرم کے بھی کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسیپٹڈ یہ ہے کہ یہ ذی الحج کے 10 ہے. ٹھیک ہے. پھر والشفع والوتر،
اور جتف کی اور طاق کی، یعنی یہاں پہ شفع یعنی جتف یعنی ایون اور وتر یعنی آڈ جو سنگل آؤٹ ہوتے ہیں، تو ایون اور آڈ. تو اس میں یہ ہے کہ ایون کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساری مخلوق ساری کریشنز جو ہے ایون میں ہے، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل ہے، دن اور رات ہے، صبح اور شام ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے کریشنز ہے سب پیئرز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابن کثیر کا انٹرپریٹیشن ہے. اور اگر دوسرے تفاسیر میں ہم دیکھیں کہیں کہیں جگہ پر جو ہے آڈ کا مطلب جو ہے وطر کی نماز، اور ایون کا مطلب جو ہے ایک تو جو ایون میں نمازیں پڑھی جاتی ہے یا پھر ایون سٹرکچر آف کریشن، دونوں بھی جو ہے بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے، اس کے طرف بھی جو ہے اس کا ایک وہ ہے، یعنی وہ بھی جو ہے کیا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے نا، وہ گواہ دیتی ہے. اور اس کے علاوہ پہ جو ہمارے عبادتوں کے جو طریقے اور ریچول اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی گواہی دیتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ والشفع والوتر میں انٹائر کریشن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں آ گئی، تو انٹائر کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ کیسا جو ہے الگ الگ ہے ساری چیزیں، بٹ سٹل ساری چیزوں میں یونٹی ہے. اور ایون اور آڈ جو ہے ایک بیلنس کو بھی سمبلائز کرتا ہے کہ کس طرح زندگی میں جو ہے سب کو مل کے بھی چلنا چاہیے، ایک پیس رکھنے کے لیے، ایک امن رکھنے کے لیے سوسائٹی میں مل کر بھی چلنا ہے، اور ایون میں جو ہے سنگولر فوکس یعنی اپنے آپ کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے. اب یہاں پہ یسر رات کو وہ چلنے لگے، اس میں جو ہے ہلکا ہلکا ایک گریجولی سلولی خاموشی سے جو ہے رات دن میں بدلتا، ایک دم سے فوری نہیں آتا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو اندھیرا ہوتا ہے، چاہے وہ جہالت کا ہو چاہے ظلم کا ہو، وہ دھیرے 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 جو ہے جاتا ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقتدار کا بھی جو ہے کہ وہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اندھیرے چاہے جہالت کے ہو، ظلم کے ہو یا کسی اور چیز کے ہو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. یہ اگر آپ کو آج لگتا ہے کہ میری زندگی تکلیف میں ہے یا اس میں ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہتی، یہ جانے والی ہے. اسی طرح ہماری آزمائش بھی، تکلیف بھی جانے والی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل فی ذالک قسم للذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے، یعنی سوچنے والوں کے لیے. یہاں پہ حجر جو مطلب ہے، حجر کا مطلب جس کا پاس یعنی دماغ، ریزننگ، یا پھر حجر کا مطلب پردے کا بھی آتا ہے، تو جس کے پاس برائی سے پردہ ہوتا ہے تو وہ ہے. یعنی کیا انہیں دیکھ کر تمہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ رہنمائی ملتی ہے انہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے، فجر ہے، 10 راتیں ہیں، ایون اینڈ آڈ ہے، یہ ساری چیزیں، رات کا دن میں بدلنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تم کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اگر تمہیں سمجھ آئے گا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے گی کہ وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی سمجھ جو ہے تو سمجھ آئے گی تم کو. تو قرآن ہم کو جو ہے بار بار ہمارے دماغ سے سوچنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ دل اور دماغ دونوں جو ہے استعمال کرنا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح، یعنی کیا تم نے غور کیا کس طرح کیا تیرا رب عاد کے ساتھ. عاد کا ہے جہاں پر ہود علیہ السلام بھیجے گئے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دہانی ایک ہو رہی ہے، کیا تم نے پچھلی قوموں کا نتیجہ دیکھا، ان کا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا اسٹرینتھ، ان کا ایروگنس، اس کے باوجود کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو بھلے ہی کتنی ہی پاورفل کوئی قوم کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے کا انجام ایسا رکھتے ہیں. ارم ذات العماد، ارم ستونوں والے یا بڑے بڑے، یہاں پہ عماد کا مطلب بڑے بڑے پلرز، بڑے بڑے ستون ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، میسو کنسٹرکشنز کرتے تھے، ٹاورز جو ہے وہ لوگ بناتے تھے. ذات العماد یعنی پوزیسر، جو بناتے تھے، جس کے مالک وہ تھے.
وہ لوگ بہت بڑے اسٹرکچرز بناتے تھے، اور بہت بڑے اسٹرکچرز بنانا کس چیز کی سائن ہے؟ کہ ان کے پاس بہت اسٹرینتھ تھی، بہت جو ہے آرکیٹیکچرل علم ان کے پاس تھا. لیکن پھر بھی جتنا بھی مال ہو، دولت ہو، علم ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت بھی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچا لیے جائیں گے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ جو نہ پیدا کیے گئے ان جیسے ملکوں میں، یعنی ایسی کنسٹرکشنز، ایسی قوت، ایسی شان اس زمانے میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. بٹ اسٹل انمیچڈ آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ اس ٹائم پر ہونے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ لوگ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں. یہ جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے، کیسے جو ہے ان لوگوں نے چٹانوں میں وادیوں کو، یعنی گھروں کو جو ہے وہ بناتے تھے. وہ لوگ پورے ماؤنٹنز کے اندر کارو آؤٹ یا پتھر کے اندر جو ہے تراش کے جو ہے وادی میں گھر بناتے تھے. تو یہاں پہ مدین سالے میں آج بھی سعودی عرب میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے گھر ہے. تو آج کے ماڈرن ڈے بڑے بڑے اسکریپرز جو ہے وہ بنانا آسان ہے، لیکن پتھروں کو تراش کے کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ لوگ کیا کیے؟ ہدایت کو چھوڑ دیے. تو پھر ان کا حشر کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرعون کو بتا رہے ہیں میخوں والے، یعنی فرعون کی جو آرمی تھی وہ بھی جو ہے ایک تو کیا تھا، فرعون کے بارے میں یہ آتا ہے ان کا جو ہر ایک قوم کا یا بادشاہ کا ایک کچھ لوگو ہوتا ہے یا فلیگ کے اوپر کچھ وہ ہوتا ہے نا، تو ان لوگوں کا جو ہے کیا تھا، میخے تھے، یعنی پیگز ان کا وہ سمبل، اس لیے بھی فرعون کو میخوں والا کہا گیا ہے. دوسرا، فرعون کی فوجیں دور دور جاتی تھی تو ان پیگز سے کیا کرتے تھے، ان میخوں سے یا کیلوں سے جو ہے کیا کرتے، کیلوں کا ایک بڑا ورژن ہے میخیں، تو اس سے کیا کرتے تھے، ٹینٹس کو جو ہے ٹھوکتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کو میخوں جو ہے والا کہا گیا ہے. اور کہیں کہیں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ یہ میخوں سے جو ہے لوگوں کو ٹارچر کرتے تھے ٹھوک کے. تو اس لیے کیونکہ اس کی آرمی جو ملٹری تھی وہ بہت ظالم تھی، تو ظلم کے باوجود، پاور کے باوجود ان کے پاس کیونکہ تکبر تھا اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ختم کر دیا. کیونکہ جب وہ لوگ سولی کے اوپر لوگوں کو چڑھاتے تھے تو پھر میخوں سے ہاتھ پاؤں کو کیلے ٹھوکتے تھے اس لیے. اور ان کا یہ جو میں نے کہا شاہی سمبل جو ہے وہ بھی کیا تھا، میخے تھے. الذی طغوا فی البلاد، ان سب نے سرکشی کی ملکوں میں، یعنی ان سب نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، پھر کثرت سے کیا ان میں فساد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کثرت سے جو ہے فساد کیا. اور یہاں پہ سب سے بڑا ان کا فساد کیا تھا، سوسائٹی میں بگاڑ لانا اور مال جمع کر کے یہ سمجھنا کہ ہم سکسیسفل ہیں. فصب علیہم ربک صوت العذاب، تو ڈالا ان پر تیرے رب نے عذاب، کوڑا عذاب کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہاں پہ صوت العذاب، صوتا کا مطلب ایک وپ، کوڑا مارنا، ایسا مطلب یہ ہے کہ ایک کوڑا مارنا ہے بہت خطرناک، پینفل بھی ہوتا ہے، ہیوملیٹنگ بھی ہوتا ہے، جس میں آپ جو ہے نا بے عزت انسان کو کرتے ہیں، اور کنٹینیوس بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خطرناک عذاب ان کے اوپر آیا. یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، یعنی انسان کو پکڑنے والا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں، کس لیے کہ انسان کو پکڑے، ظالموں کو پکڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا، تو لیکن انسان جب مبتلاہ، آزمایا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، فاکرمہ، پھر عزت دی اس کو، ونعمہ، اور نعمت دی اس کو، فیقول ربی، تو کہتا ہے میرے رب نے اکرمن، عزت دی مجھ کو. یعنی دنیا کے رتبے، دنیا کا مقام، یہ سب جو ہے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے لیے سب بھی امتحان ہی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور لیکن جب آزمایا اس کو، پھر تنگ کر دیا اس پر اس کا رزق، یعنی اس کی آمدنی کم ہوگی، اس کے پیسے کم ہو گئے.
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا یا رسوا کر دیا مجھ کو. یعنی جب اس کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، یعنی جب اس کے پاس مال زیادہ تھا تو وہ پھولے نہیں سماتا تھا، اکڑ کرتا تھا، فقر کرتا تھا. تو تکلیف کے وقت جو ہے صبر، اور نعمت کے وقت بھی صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. تو مال کا ملنا اور مال کا جانا دونوں آزمائش ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، مال کے جانے کو آزماتا ہے لیکن ملنے کو آزمائش نہیں سمجھتا ہے. تو یوزولی جب مال اس کو ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ایک انسان کی ایک فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جتنے مالدار ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یا مٹیریل سرکمسٹنسز کو اللہ تعالیٰ کی رضا یا پھر دنیا میں بہت اچھی زندگی گزارنا یہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں مال ملنا یا مال ہونا یا مال نہیں ہونا، اس کا تقوی سے، ہدایت سے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق سے کوئی جو ہے اس کا ریلیشن نہیں ہے. کلا، بل، ہرگز نہیں، بلکہ نہیں، لا تکرمون الیتیم، تم عزت دیتے تھے یتیم کو. یعنی اگر تم شکر کرنے والے ہوتے تھے، تم مال جب ملتا تھا تو تم یتیم کو عزت دینے والے ہوتے تھے، یتیم کی مدد جو ہے کرنے والے ہوتے تھے. تو یہاں پر یتیم کی کیئر نہیں کرنا، یتیم کو فیڈ نہیں کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، یتیم کو پیار نہیں کرنا، یہ سب کو کرٹیسائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اور ایک گناہ ہے بتا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک بار یہ سوچ رہا ہے ہمارے پاس جو مال ہے وہ سب کچھ ہے، تو پھر ہم دوسروں کو کتنا سرو کر رہے ہیں، اور خاص طر یہاں پہ یتیموں کی جو ہے بات کی جا رہی ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ، اور نہیں تم اکساتے یا ترغیب دیتے. یعنی تحادون میں مطلب ابھارنے، موٹیویٹ کرنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر. یعنی تمہارے پاس جب مال تھا کیا تم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، یعنی وراثت کو کھانا، لمّا، سمیٹ کر. یعنی تم اپنے بھائی کے بچوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، دوسروں کا مال کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ شدید محبت تم مال سے رکھتے ہو. تم جو ہے کیا سمیٹ رہے ہو، کیا اکٹھے کر رہے ہو؟ یہ نعمت نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائش ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، جب کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے. یعنی دکن دکا، اللہ تعالیٰ ٹوائس، دو بار کہہ رہے ہیں کہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، اور آئے گا رب تیرا اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، یعنی پورے آ جائیں گے صف در صف، ایک ڈسپلن میں، ایک وہ اس میں، تاکہ حساب کتاب لیا جائے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ، اور لائی جائے گی اس دن، جہنم، جہنم، یعنی سامنے لائی جائے گی، فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے. یومئذ، اس دن، یتذکر، یاد کرے گا یا نصیحت پائے گا، الانسان، انسان، یعنی جہنم دیکھ کر، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے کیا ہے، ایک کی چاند سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی. یقول یا لیتنی، کہے گا کاش کہ میں قدمت، آگے بھیجتا، لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے، کاش دنیا میں کچھ نیک اعمال کرتا اور نیک اعمال کو اپنے لیے آگے بھیجتا. فیومئذ، تو اس دن، لا یعذب، نہ عذاب دے گا، عذابہ، عذاب اس کا، احد، کوئی ایک، یعنی ایسا خطرناک جو ہے وہ عذاب ہوگا. ولا یوثق، اور نہ بڑھے گا، وثاقہ، بڑھنا اس کا، احد، کوئی ایک، یعنی ایسا باندھا جائے گا جیسا کوئی اور باندھا نہیں گیا تھا. اس کا باندھنا، اس کا پکڑنا، اس کا جہنم میں ڈالنا، اس کا زنجیروں سے، آگ کی زنجیروں سے باندھنا، ساری چیزیں جو ہے بہت خطرناک ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی، واپس چلو، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی پسندیدہ. یعنی مومن کے لیے اطمینان کی جگہ آخرت میں ہوں گی. یہاں پہ قلب سلیم ہم پہلے لے چکے، تو جس کے دل میں توحید ہوگی
ان کا جو ہے یہ حال ہوگا. فادخلی پھر داخل ہو جاؤ فی عبادی میرے بندوں میں یعنی جنت کی سوسائٹی میں. وادخلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی جو بھی ہے پوری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ تک پہنچنا جو ہم کو جنت تک لے کر جائے گی. دنیا میں جتنا بھی مال کلیکٹ کر لو، جتنا بھی مال جمع کر لو، لیکن یہ نفس مطمئنہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سرنڈر کرنا اور توحید سے ہی ملتی ہے. تو یہاں پر اگر ہم پورا دیکھیں تو یہاں پر اگر تکبر ہے یا مال کے ساتھ اگر تکبر ہے اور ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کا کیا حال ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ایک روڈ میپ جو ہے بتا رہے ہیں نفس مطمئنہ کی طرف کہ وہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سے جو ہے حاصل ہوگی. سورۃ البلد سورۃ البلد مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 90th صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 35th صورت ہے، 20 اس میں آیات ہے، 1 اس میں جو ہے رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی. یہاں پہ ہذا البلد سے مراد مکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرز مکہ میں رہے اور مسلمانوں کے پاس اس کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن کفار مکہ کے پاس مکہ کی اہمیت نہیں تھی. وہ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اور اس کو جو ہے ایز اے بزنس سینٹر ایک اس کو کنسیڈر کرتے تھے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا اقسم بہذا البلد یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں مکہ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ایک سیکرڈ جو ہے مقام ہے. اس کا جو ہے ایک بہت ہائی جو ہے ایک اونچا مقام ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ کسی چیز کا اونچا مقام ہونے پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے قسم کھاتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ مکہ جیسی جگہ جہاں پر کیا کہتے ہیں اتنی بلیسڈ جگہ ہے اور اتنی اچھی جگہ ہے جہاں پہ اسپرچل، ایموشنل، ہسٹوریکل ساری سگنیفیکنس ہے، سٹل وہاں پر بھی انسانوں کا جو ہے اسٹرگل ہوا. پھر اس کے بعد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور تو داخل ہونے والا ہے اس شہر میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا تھا نا، تو آپ دوبارہ اس شہر میں جو ہے کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. اور حل میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے حل میں جو ہے حلال طریقے سے داخل ہوں گے، یعنی لافل پرمیسیبل طریقے سے آپ داخل ہوں گے، جیسے فتح مکہ کے ٹائم پہ جو ہے ہوا. تو یہاں پہ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تو پھر وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیمپرری ہے، اور پھر جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے یہاں پہ. وہ والدوں وما ولد قسم ہے والد کی اور اس نے جنم دیا یعنی بچے کی. یعنی یہاں پہ فادر اینڈ واٹ ہی فادرڈ یعنی جو باپ نے جنم دیا یعنی بچہ. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جن سے جو ہے پورے نسل انسانی چلی اور ان کے پورے ڈسینڈنٹ جس میں سے ان کی اولادیں آئیں. اور دوسری جگہ تفاسیر میں آتا ہے کہ ہر باپ اور ہر بچے کا جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دا ہول چین، ایک زندگی کی جو چین ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں. اور کچھ مفسرین نے جو ہے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کا ذکر ہے اور یہاں پہ فاؤنڈرز آف مکہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے. تو یہاں پہ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جنریشن میں والد ہے یا اولاد، یعنی جنریشن کی بات ہے. ہر جنریشن میں ذمہ داری ہوتی ہے، اپارچونٹی ہوتی ہے، اسٹرگلز ہوتے ہیں. یعنی اٹس ناٹ دیٹ تم اکیلے یہ ذمہ داری، اسٹرگل، فتنے اور یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہو، لیکن تمہاری اوپر کی اور تمہاری نیچے کی ہر جنریشن جو ہے یہ ساری چیزیں فیس کرتی ہے. یہ بتایا جو ہے یہاں پر جا رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی راحت نہیں ہے. دنیا میں جو ہے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر دودھ پیتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا، پھر موت، ساری مرحلے جنریشن آفٹر جنریشن ہر کوئی جو ہے کیا کرتے ہیں یہ سہتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کلیئر کر رہے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت میں یا سختی میں.
یعنی ہر انسان کو جو ہے یہ محنت، یہ سختی، یہ تنگی، یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنا ہی دیکھنا ہے. یہ زندگی فل آف چیلنجز ہوتی ہیں، کب سے؟ پیدائش سے مرنے تک. کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پینے کے لیے بھی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا فل آف جو ہے کیا ہے؟ آزمائشیں ہیں، فل آف جو ہے اسٹرگل ہے، فل آف جو ہے ٹیسٹ ہے. تو یہ تکلیف جو ہے زندگی کی پیکیج میں آتا ہے. یہاں پہ ہم آرام یا کمفرٹ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، لیکن اسٹرگل کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا یا قابو پا سکے گا، علیہ احد، اس پر کوئی ایک. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ جائے گا یا پھر جو ہے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یعنی اَيَحْسَبُ، کیا وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. یعنی انسان جو اتنا تکبر ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اتنا تکبر کرنے لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، مجھے کوئی حاضر نہیں کر سکتا، میں کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے، تمہارے پاس مال ہوگا، پیسہ ہوگا، اسٹیٹس ہوگا، پاور ہوگا، لیکن اللہ کی پکڑ سے تم دور نہیں ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں. ہلاک کیا کا مطلب یہاں پہ اہلکت جو ہے میں نے اڑا دیا، میں نے اسپینڈ کیا. تو وہ سمجھتا ہے میں اتنا لاوش اسپینڈنگ سے جو ہے زندگی گزارتا ہوں. تو پھر یہ کیا ہے، اکثر لوگ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ شو آف کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں نا. تو وہ سمجھتا ہے اتنا مال جو ہے اس نے اڑا دیا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو، احد، کسی ایک نے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. یہ ایک اس کا وہم ہے کہ وہ اکیلے میں کوئی غلط کام کر کے سوچتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچ جائے گا. الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ دیے ہیں. یعنی یہ انسان کا جو بنانا ہے، اس کی تخلیق ہے، جو اس کو دیا گیا ہے، یہ جو ہے انسان کو ایک ہدایت کے، کمیونیکیشن کے ٹولز ہے. اور اس کے علاوہ پہ لرن کرنے کے، اور ان سے، آنکھوں سے، زبان سے اور ہونٹوں سے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کو پکڑے، ہدایت کو سیکھے اور حق اور باطل میں جو ہے فرق جو ہے محسوس کرے. یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارے آنکھ، ہمارے زبان، ہمارا بولنا، ہمارا کمیونیکیٹ کرنا، کیونکہ زبان اور ہونٹوں کے ذریعے ہی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں. یس، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے. اس کے علاوہ پہ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اس امانت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی پوچھ بھی ہے. وَهَدَيْنَاهُ، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو، النجدین، دو راستوں کی، یعنی ہدایت کی اور گمراہی کی. دو راستوں کی دکھائی اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس نے کون سا چوز کیا؟ یعنی زندگی پوری فل آف چوائسز ہے، ہمیشہ دو راستے اس کے پاس ہوتے ہیں. ریسپانسبلٹی تمہاری ہے کہ تم کون سا راستہ چوز کرتے ہو. فَلَقْتَحَمَ، پس نہ گزرا یا داخل ہوا، العقبہ، پہاڑ کی گھاٹی میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اقتحمہ جو ہے چڑھنا، تکلیف سے چڑھنا جو ہے اس کے معنی آتے ہیں. جیسے پہاڑ پر چڑھنا جو ہے آسان نہیں ہوتا، تکلیف پہ چڑھنا. عقبہ جو ہے ایک ایسا سٹیپ یا اونچائی یا پہاڑ جیسا جو راستہ ہے اس کا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تکلیف والا راستہ ہے اس میں ہی کیا ہوتا ہے، تکلیف والے راستے میں کیا ہوتا ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، سیلف لیسنس ہونا پڑتا ہے. اس کے اندر انسان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے نا، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا. اسی سے تمہاری پاکی ہے. یہ تکلیف ہے لیکن وہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ
کیا ہے تکلیف جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے ویسے ہی ہے جنت میں تمہارے لیے راحت ہوگی. یعنی زندگی آسانی سے بھری ہوئی نہیں ہے, ان ساری چیزوں کو اوور کم کرو گے تو ہی جنت ملے گی. وما اور کیا چیز ادراکا بتائے تجھ کو مل عقبہ دشوار گھاٹی کیا ہے, یعنی یہ اونچائی دشوار گھاٹی یہ کیا ہے. جیسے ابھی دنیا کی زندگی جنت تک جانا جو دشوار گھاٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا ہے, تمہیں بتائیں ہم تم کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ کیا ہے یہ. فک رقبہ آزاد کرنا ایک گردن کا, نہیں یہ نیکی ہے, یہ آسان نہیں ہے. او اطعام یا کھانا کھلانا فی یومن ایک دن ذی مسغبہ بھوک والے, یعنی خاص طور سے جب قحط ہو, یعنی جب مال نہیں ہو کھانا نہیں ہو تب کسی کو کھلانا. یتیمن کسی یتیم کو, ذا مقربہ قریبی یا قربت والے, تو یہاں پہ جو یتیم ہے ان کو کیئر کرنا. او مسکینن یا کسی مسکین کو, ذا متربہ خاک نشین, یعنی یہاں پہ ذا متربہ خاک نشین کا مطلب غربت کی وجہ سے جو کیا کہتے ہیں میلا کچیلا ہوتا ہے, تو ویسے یتیم کو جو ہے کیا کرنا, اس کو سپورٹ کرنا. تو یہ ہے ثم کان من الذین, پھر تھا وہ ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے, وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی یعنی ریکمینڈ کیا, پروموٹ کیا, انکریج کیا, بالصبری ساتھ صبر کے, وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی, بالمرحمہ رحم کی. یعنی یہاں پہ رحم سے مراد نرمی, خیرخواہی, ہمدردی یہ ہے. تو یہ چیز کرنا, اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ دائیں بازو والے ہوں گے, یعنی رائٹ ہینڈ والے خوش بخت قسمت والے لوگ جو ہے ہوں گے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ, ہم وہ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے, یعنی بس بد قسمت لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے. علیہم نار موصدہ ان پر آگ ہے بند کی ہوئی یا پھر کلوزڈ. تو جو دنیا کی زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان راستہ نہیں ہے یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. کیا آسان راستہ نہیں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں, اپنے غلام کو آزاد کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, بھوکے کو, یتیموں کو جو ہے کیئر کرنا, مسکینوں کو سپورٹ کرنا, یہ ہے. اور یہ مطلب صرف آپ مال دے دو, صدقہ دے دو, یا یہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی ہم سوسائٹی میں کیسی مدد کرتے ہیں یہ اصل تمہاری کامیابی ہے. اور پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایمان بھی جو ہے ضروری ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ بھی ضروری ہے, ایک دوسرے کو انکریج کرنا بھی ضروری ہے, وہ بھی صبر کے ساتھ, رحمت کے ساتھ. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے رحمت اور ایک دوسرے کو صبر بھی بار بار یاد دلاتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے مرسی, کائنڈنس, یہ ساری چیزیں بھی جو ہے کیا کرتے ہیں, یاد دلاتے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمیونٹی میں ایک دوسرے کو لے کر, ایک دوسرے کو اچھا بتا کر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور رحمت کی تلقین کرتے ہوئے پر جو ہے چلنا ہے. اور تم یہ پہاڑ جو ہے اکیلے نہیں چل سکتے, تم کو پہاڑ چلنے کے لیے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے, اپلفٹ کرتے ہوئے جو ہے چلنا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے, رائٹ ہینڈ والے ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے. اب یہ تمہاری چوائس ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو راستے بتائے, تمہاری چوائس ہے. تم کون سا سیدھے ہاتھ والے بننا چاہتے ہو یا پھر لیفٹ ہینڈ والے بننے چاہتے ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو. لیفٹ ہینڈ والے جو ہے ان کے اوپر آگ جو ہے کلوزڈ ہوگی, سیلڈ ہوگی, صرف وہ جلائے گی نہیں, وہاں پہ لاکڈ ہوں گے, ہوپلیس ہوں گے, کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوں گی, اور وہاں پہ الٹیمیٹ ریگریٹ ہوگی جہاں پہ زندگی, پوری اپارچونیٹی زندگی کے پورے جو ہے بیکار ہو جائیں گے. تو پوری تھیم یہ کیا ہے, زندگی سٹرگل ہے. مال جو ہے ایکچولی وہ کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی ایمان کے ساتھ, لوگوں کو سروس دینے کے ساتھ, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے ساتھ, پھر سیلفشنس سے نکل کے ایک دوسروں کو جو ہے صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ, حق کی تلقین کرنے کے ساتھ جو ہے تمہاری کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ